الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من لا نفسه وعمل بما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورۃ رات کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو بہترین بنانے کے اصول اور طریقے بتائے. انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن میں سے ایک واسطہ اس کا ایک قوم ہونے کے ناطے اور ایک خاندان ہونے کے ناطے سے بھی پڑتا ہے. پہلے زمانے میں بھی یہ بات رائج تھی اور آج بھی لوگوں نے گویا کہ اس کو پوچھنا شروع کر دیا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں. یہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نہیں کہا، بلکہ تمام انسان جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، جو چلے گئے، جو آئیں گے، تمام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ میں نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. قرۂ ارض پر جتنی بھی انسانیت موجود ہے، یہ تمام کی تمام ایک جسم ہونے کے ناطے تمام کی تمام ایک آدم کی اور ایک عورت کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا من ذکر و انثی کہ ہم نے ان دونوں کے ذریعے سے تم کو پیدا کیا ہے. لیکن آگے چل کے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں کچھ خاندان اور قبیلوں کے اندر بھی باندھ دیا ہے.
اللہ نے اس کا فائدہ بھی بیان کیا. ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے جب تمام کی تمام آدم کی اولاد ہی ہیں تو پھر خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹنے کی کیا ضرورت تھی. آج کل کے قبیلے خاندان مراد نہیں ہے جو ہمارے یہاں رائج ہیں. ان کا تو کسی ایک کا نسب ملتا بھی ہے, کسی کا نہیں ملتا. عرب کے اندر بہت بڑے بڑے قبیلے تھے اور بہت اونچے درجے کے اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے, جن کو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم مطلب سمجھ رہے ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اس سے مراد کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود بیان کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. قبیلوں میں بانٹنے کا مطلب کیا ہے, خاندان میں بانٹنے کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی صاف کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. مثال کے طور پر ایک شخص کا نام عبداللہ ہے, دوسرے کا نام بھی عبداللہ, تیسرے کا نام بھی عبداللہ. آپ لوگ کشمکش میں ہیں کون سے عبداللہ. کسی نے آپ کو کہا کہ عبداللہ کو بھیجنا, تو آپ تلاش کرتے بھی لوگ کس کو کہہ رہے ہیں. جیسے ہی آپ کو بتایا کہ بھائی عبداللہ تھوڑا خاندان کا لڑکا ہے, اس لڑکے کو بلا کے لانا, تو آپ فوراً سمجھ جاؤ کہ تھوڑا خاندان سے تھوڑا محلے میں رہتا ہے. اور اگر ایک عمومی طور پر کہتے کہ عبداللہ کو بلا دو, تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کون عبداللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم سمجھ سکو, تمہیں پتہ چلے اور تم ایک دوسرے کو پہچان لو. اس وجہ سے میں نے تم لوگوں کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. کوئی عرب تھا, کوئی عجم ہے, کوئی ایران سے ہے, کوئی دوسری جگہ سے. آج کل جس طرح ہندوستان, پاکستان, افریقہ, امریکہ ہے, اسی طرح اس طرف اس وقت بھی موجود تھے قبیلے. اور اسی طریقے پر پہلے بھی بہت بڑے بڑے خاندان اور علاقے موجود تھے جن کے اندر لوگ رہا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم فرمایا کہ لوگوں نے اس کو مطلب ہی کچھ اور سمجھ لیا. ہمارے اندر کی ایک میں آ جاتی ہے اور ایک نبوت آ جاتی ہے, تکبر آ جایا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کو اس کو ختم فرمایا اور بیان کیا اور بتلایا کہ بھائی یہ مطلب مراد نہیں ہے جو مطلب تم نکال رہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اتنے زبردست صحابی ہیں, حبشہ کے رہنے والے. لکھا ہے, روایات میں آتا ہے کہ آپ سر سے لے کر کے پاؤں تک بالکل سیاہ فام تھے, بالکل کالے کلر کے انسان. لیکن شرف کیسے کیسے ملے, کیسا کیسا اعزاز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. ذرا چل کر کے دیکھیں مکہ کی گلیوں میں, مدینہ کی گلیوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا ہے جو آج تک پوری دنیا کے اندر کسی کو حاصل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. یہ اذان جو آج ہمارے کانوں میں گونجتی ہے, پیدا ہوتے ہی ہم کہتے ہیں کہ جی امام صاحب کو بلا ذرا اذان پڑھیں گے. یہ اذان کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو آرڈر دیا تھا, کس کو حکم دیا تھا اس چیز کا, کس کو یہ شرف حاصل ہوا اور کس کو یہ اعزاز حاصل ہوا جس نے قرآن عرض پر سب سے پہلے جو اذان کے کلمات پڑھے تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خاندان اور قبیلہ اور جسم و جثے کے اعتبار سے کیا تھے, حبشہ کے رہنے والے ایک بدنما خوبصورت انسان تھے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے کہ میرا خاندان قریش خاندان سب سے بڑا خاندان سمجھا گیا عرب کے اندر, آج بھی لوگوں کے اندر یہ اناپن ہے کہ ہم ہی ہے. عرب لوگ دوسرے کو دیکھ کر کے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو عجم ہے, اور آج بھی ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اپنے علاوہ سب کو بیوقوف اور بیکار سمجھتے ہیں. عجم کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو عرب کے نام, لیکن لفظ اعتبار سے عجم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے. اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جو گونگا اور بول رہا. تو گویا کہ عرب لوگ دوسرے لوگوں کو یہ کہاوت گونگے انہیں بولنا ہی نہیں آتا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آج بھی یہ اصلیت موجود ہے اور ہمارے یہاں بھی یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے.
اگر یہ چیز رائج کرنا مقصود ہوتی اور یہ چیز لوگوں تک پہنچانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے سے خاندان کے ایک فرد کو اور اتنے بیکار فرد کو جو جسم و جسے کے اعتبار سے اور چہرہ اور شکل کے اعتبار سے بالکل بدنما اور صورت معلوم ہو رہا ہے، اس کو اتنا بڑا احساس کیسے دے دیتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے دنیا کی قرا پر اذان پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اعزاز حاصل ہوا ہے، اور جب فتح مکہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام بڑے بڑے عرب اور بڑے بڑے سردار جو اپنے قبیلوں کے اور خاندانوں کے سردار تھے اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن جیسے ہی بیت اللہ پر اذان پڑھنے کا وقت آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان، تو یہ کس وجہ سے تھا؟ پتہ چلے لوگوں کو، یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی قومیت یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو بانٹ تو دیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن لوگوں یہ بات ضرور سمجھ لو اور اپنے کانوں میں ڈال لو اور اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لو، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اکرام والا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا۔ ہم نے برادری کو مان رکھا ہے، یہ تیری ہے، یہ دھوکھی ہے، اس کو بتا رکھا ہے، یہ انصاری ہے، جنائے، پتہ نہیں کس طریقے پر ہم نے بانٹ رکھا ہے اپنے آپ کو، اپنے فردوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی اختیار کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے وہ واقعہ مجھے ذہن میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا تو وہاں پر آپ کو سیر کرائی گئی، جنت کی بھی جہنم کی بھی، ہر جگہ پر آپ کو گھمایا گیا، سب کچھ دکھلا دیا گیا۔ ایک چیز آپ نے اس نے بھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کی معلوم کیا، بلال ذرا ادھر کا یہ بتا تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تیری آواز جنت کے اندر اپنے سے آگے سنی، تیرے قدموں کی آواز میں نے سنی ہے کہ تم مجھ سے آگے چل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو کہیں کہ رسول اللہ میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہاں ایک چیز پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نزدیک جو چیز پسند کی وہ تقویٰ پسند ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تھے، اشہد اللہ کہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا، اس وقت سے لے کر کے آپ نے جو تقویٰ اختیار کیا ہے وہ سارا عرب جانتا ہے اور آج کی تاریخ کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے اور نہ میرے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے، لیکن میں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور تہجد الوضو کے نام سے 2 یا 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا معمول ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ تقویٰ اختیار کرے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانے گا، چاہے کالا ہو، گورا ہو، ہونٹ پھٹا ہو اور کیسا ہو، کتنا ہی بدنما ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ ڈر رہا ہو، اب اس کے سامنے لا کر کے کتنی بڑی ہو کی بڑی لا کر کے بٹھا دو، اب وہ سب بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانا یہ سب سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ ہم نے خاندانوں کے نام پہ سارے بہت ساری لڑائیں اسی کے اوپر ہیں، عرب کے اندر یہ چیز موجود تھی، اور یہاں تک کہ کہا لکھا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا کرتے تھے، کوئی عہد و پیمان کیا کرتے تھے، تو اس کے اوپر قسمیں کھا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو۔ ایک مقولہ تھا کہ یہاں پر انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اس سے بہت بیکار چیز ایسی چلی گئی معاشرے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ مقولہ کہتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ
یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مظلوم کی کیا کرو، مدد کرو، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو تم کسی کے اوپر ظلم کرنے سے روکو۔ اور ان لوگوں کے اندر کیا چیز موجود تھی؟ جو عرب کے لوگ تھے، یہ چاہے وہ ظلم کرنے والا حق پر ہو یا غیر حق پر ہو، انصاف پر ہو یا کسی کو نہ قتل کر رہا ہو یا کسی کو نہ مار رہا ہو، بس فوراً اٹھا کر کے اس کی مدد کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے خاندان ہماری برادری کا نام بیکار ہو جائے۔ یہاں سے ایک بات اور دماغ میں گھومنے شروع ہو گئی ہے، آج کل جو ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے، چاہے بیکار ہو چاہے اچھا ہو، ہمارے یہاں اس چیز کو اپنے سر پر سوار کر لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے خاندان کا ہے، اگر یہ کھڑا ہو گیا اس کے اندر اگرچہ ذرہ برابر کی اہلیت نہیں ہے، بس یہ ہمارے خاندان کا بہت سارا اسی میں ہمارے اوپر اسی وجہ سے ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان موقعوں پر قرآن کے اصول کو، اس کی رہنمائی کو چھوڑ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر ہم بعد میں روتے پھرتے ہیں کہ یار ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ تو یہ ہمارے کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر ہم چاہتے تو ہمارے اس ووٹ کے اندر کئی مرتبہ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں بہت طاقت تھی، لیکن ہم نے صرف ایک عصبیت کی بنا پر ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ اور ہمارے قوم کے لوگ، قومیت پرستی ہمارے اندر آئی ہے، اس وجہ سے ہم نے کہ بھائی ووٹ کسی دینا ہے اسی جیتا تھا، میں ہاتھ بھوک دو جیسا کیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ تو یہ چیز خاندان کے اعتبار سے نہیں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم کیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ کمانڈر بنا دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اور فارس سے بیچارے بڑی مشکلات میں آئے اور آ کر ایمان قبول کیا۔ سب سے زیادہ عمر لکھا ہے کہ انہی کی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، تو کمانڈر بنایا، اور کمانڈر بھی اتنے بڑے بڑے سردار لوگوں کا بنا دیا، کیا پوچھنا۔ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، ایران کے رہنے والے جب وہاں پہنچے تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، مجھے ان عرب لوگوں کے اوپر کمانڈر بنایا گیا ہے، یہ عرب لوگ میرے نیچے رہ کر کے کام کر رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، بلکہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی پہچان چکے تھے، اللہ کے نبی جان چکے تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت عزت دیا کرتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے دکھا دیا لوگوں کو اور سمجھا دیا کہ بھائی تم اس چکر میں مت آنا، کبھی پھنس جاؤ کہیں جا کر کے۔ تو میرے اندر یہ بات نہیں ہے کہ بھائی میں اپنی وجہ سے کمانڈر بناؤں، بلکہ مجھے بنایا گیا ہے، اور ان لوگوں کے اوپر بنایا گیا کیونکہ ان کے اندر تفکر آ چکا تھا، ان کے اندر ایک قومیت پرستی آ چکی تھی، عرب کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ چیز پائی جاتی تھی، اس وجہ سے مجھے ان کے اوپر کمانڈر بنا دیا۔ بہت سارے ایسے تواریخ میں واقعات ملیں گے اور آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہاں واقعی یہ حال ہے۔ تو لوگوں اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا ہے اور اپنی قومیت کو ختم کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے، لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ بھائی یہ کام جو تم سب کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو اوپر جو تان تشنی اور تان زنی چل رہی ہے، یہ کسی وجہ سے چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ خبردار ہے تمام چیزوں سے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم اس کی جنگل میں اگر پھنس گئے تو پھر نکلنے والے نہیں۔ ہمیں ابھی ایک حدیث پڑھی تھی پیچھے، چند دن پہلے کی بات ہے، فجر کی نماز میں حدیث پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس میں آیا تھا کہ نسب کو تان کرنا، لوگ خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، تمام کے تمام ایسے ہی، ساری برادری کے لوگ ایسے ہی ہیں، کھلا برادری کے لوگ ایسے ہی ہیں۔ یہ تان اور تشنیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز کرے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ بھائی یہ کسی کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تو تم لوگوں کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا ہے اور ایک مخلوق اور حضرت آدم اور حوا سے تم کو پیدا کیا ہے، تم کہاں سے قبیلے خاندان مان رہے ہو؟ کس چیز کے لیے ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹا تھا، تم نے کس چیز کے لیے اس کو استعمال کر لیا؟ نہیں کہا رکھو، پہچاننے کے لیے تم نے اس کو دوسری طرف چلا دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ تمام کے تمام کیا ہے، کلکم بنو آدم، تمام کے تمام بنو آدم کی اولاد ہے، تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم کیا ہے؟ من تراب، اور حضرت آدم علیہ السلام کی چیز سے یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو جب ہمیں بننا مٹی ہے اور ہم ختم ہونے والے ہیں، ہم کس چیز کا تفکر اور گمن کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی قوم کے اندر سے اور اس جو ہمارے اندر چیز بس چکی ہے، قومیت پرستی اور تعصب پرستی، اس کو ہمیں نکالنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا یہ آرڈر نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی چیز کے اندر کے قرآن کے حکموں کو چھوڑ دیا اور اس کو پس پشت ڈال دیا تو اسی طرح بہتے چلی جائے گی۔ بہت سارے اس صورت کے اندر اس طرح کے احکامات دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لڑائیاں بچنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ خاندان میں چلتی رہتی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وہ اسی وجہ سے وہ کرتی ہے، تھوڑا خاندان کا ہے، تھوڑا خاندان کا ہے، تھوڑا خاندان کا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہے اور انشاءاللہ ہمیں یہ تمام چیزوں کو ختم کر کے دم لینا ہے، اور ہمیں تو زندگی گزارنی اور سنت کے مطابق رہنے کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔